یعنی یہ بات عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے کلیئر کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے والے سب سے پہلے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوا. عمر بن عبسہ پوچھتے ہیں پیغمبر علیہ السلام سے کہ اس مسئلے میں آپ کے پیروکار کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہے کہ نہیں میرے پیروکار کون ہیں؟ پتہ ہے نا. اور آپ سچ بولیں گے یا غلط؟ سچ بولیں گے. آپ نے کہا اتبعنی علیہ رجلان، دو بندے ہی میرے پیروکار ہیں، حر و عبد، ایک غلام ہے اور ایک آزاد ہے. ابو بکر و بلال، پہلے کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام بلال ہے. یعنی عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں اے پیغمبر علیہ السلام آپ کی پیروی کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے کہا دو، ایک غلام اور ایک آزاد. ایک آزاد کا نام کیا لیا؟ ابو بکر، اور ایک غلام کا نام کیا لیا؟ بلال. تو پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے یہ بات واضح ہو چکی کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم نخعی کا قول تھا اور تابعی کا قول صحابی کے مقابلے میں آ رہا ہے، میں اس کی بات مان لیتا اگر وہ صحابی کے خلاف نہ جاتا ہوتا. تو واضح ہو گئی نا بات. اب اس تابعی کا قول اتنے صحابہ اور احادیث کے موافق آ گیا نا، تو اب مان لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر جرار، اور میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب. تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے حقیقت کیا ہے، اس پروگرام میں ہم انجینئر محمد علی مرزا کے اور اسی طرح بعض روافض کی طرف سے صحابہ کرام پر کیے گئے اعتراضات جو ہیں ان کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہتے ہیں. تو گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے جو عنوان ڈسکس کیا تھا وہ تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے متعلق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد صحابہ کرام میں سے سب سے افضل ترین ہستی کون ہے. تو مفتی صاحب نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے متعلق بہت سارے دلائل جو تھے ہمارے سامنے پیش کیے تھے. تو آج ہم جو عنوان ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی متعلق ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کون لے کر آئے تھے. اور اس میں مرزا صاحب نے مفتی صاحب کا جواب دینے کی ایک ناکام کوشش کی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز آج ہم ڈسکس کریں گے، اور مرزا صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں ان کا جواب بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو سب سے پہلے ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے کے متعلق مفتی صاحب کا کیا موقف ہے اور ان کے پاس کیا دلائل ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا مفتی صاحب، آج کا عنوان جو ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام کون لے کر آئے تھے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا سیدنا علی المرتضیٰ سب سے پہلے اسلام لے کر آئے تھے یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام پر اسلام لے کر آئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، اور مردوں میں، بالغوں میں، بڑے افراد میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. اور اس پر امت کا اتفاق ہے اور جمہور ائمہ کا اتفاق ہے اس بات پر. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئی ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے. یہ تقسیم کی جاتی ہے اگر مرد، عورت اور بچوں کے حساب سے بات کی جائے، اور اگر اوورآل پوچھا جائے بھئی سب سے پہلے کون مسلمان ہوا، تو جواب پھر بھی یہ آئے گا کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے. اس حوالے سے اور اس کے بے شمار دلائل ہیں، دسیوں دلائل ہیں. میں آپ کو 10-12 دلائل اس کے صحیح سند کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں. سب سے پہلی دلیل یہ ہمارے سامنے صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث 2 جگہ پر لے کر آئے، اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی سند سے ہے.
مرزا صاحب کو بتائیں نا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جن کی شہادت کا نام لے کر آپ چورن بیچ رہے ہیں اور ان کی شہادت کا نام لے کر آپ فالوور اکٹھے کر رہے ہیں، انہی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی تو مانے نا۔ اس حدیث کا غلط مفہوم پیش کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان کر کے اپنا چورن بیچ رہے ہو، تو یہ ان کی صحیح حدیث بھی تو مانو نا۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہے بھی بخاری میں ہی ہے۔ جی ہاں، یہ بخاری میں ہے، بخاری میں یہ حدیث دو جگہ پر آتی ہے، 3660 اور 3857 نمبر پر، صحیح۔ اور راوی ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب پیغمبر علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھا، وما معه الا 5 اعبد وامرأتان وابو بکر، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لانے والے صرف 5 غلام تھے، 2 عورتیں تھیں اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ رضی اللہ۔ اب اس روایت کو ذرا غور سے دیکھو، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا، آپ کے ساتھ 5 غلام اسلام لانے والے، جی 2 عورتیں اسلام لانے والی اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب 5 غلام، حضرت علی تو غلام تھے ہی نہیں۔ یہ تو غلام کا لفظ بچے کے لیے نہیں آ سکتا؟ بچے کے لیے بھی آ سکتا ہے لیکن یہاں بچے کے لیے نہیں ہے۔ اچھا غلام کا لفظ جی، وہ لفظ غلام ہوتا ہے جو بچے کے لیے آتا ہے۔ یہاں عابد ہے، عبد کی جمع عابد ہے، صحیح ہے۔ اس کا معنی غلامی ہے، اس کا معنی وہ غلام نہیں۔ غلام لفظ اگر ہو تو وہ غلام پر بھی بولا جاتا ہے اور بچے پر بھی بولا جاتا ہے، جی۔ لیکن یہاں لفظ عبد کی جمع کیا ہے؟ عابد، یعنی ایسے افراد جو غلامی میں تھے۔ غلامی میں، تو یہاں یہ بچے کے معنی میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام پر اسلام لانے والے 5 غلام تھے، افراد جو غلامی میں تھے، اور 2 عورتیں تھیں اور ایک ابو بکر تھے۔ علی رضی اللہ عنہ تو تھے ہی نہیں اس وقت۔ یعنی یہ بات عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے کلیئر کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے والے سب سے پہلے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ یہی روایت صحیح بخاری میرے پاس بھی ہے، یہی روایت جب یہ دوسری جگہ پر آئی، یعنی 3857 نمبر، تو وہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی یہ باندھا ہے، صحیح، باب اسلام ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مرزا صاحب نے سامنے بخاری مسلم تو رکھی ہوتی ہے، کاش اٹھا کر پڑھ لیں اور اس کے عنوان کو چیک کر لیں۔ اب دیکھیں یہ حدیث ہے، اور حدیث وہی ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے آپ کو دیکھا، آپ کے ساتھ 5 غلام تھے، 2 عورتیں تھیں، ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ باب کیا ہے؟ اسلام ابی بکر۔ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی سب سے پہلے مسلمان ہونے والے۔ اور امام بخاری نے جو 2 باب باندھے ہیں نا، ایک میں محبت کا باب ہے، اگر میں نے کسی کو دوست بنانا ہوتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر کو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، اور دوسری میں اسلام ابی بکر۔ دونوں میں سمجھایا یہ گیا، حدیث 1-2 جگہ پہ نقل کی، فرمایا سب سے پہلے اسلام بھی ابو بکر لے کر آیا ہے اور سب سے زیادہ فضیلت بھی ابو بکر کی ہے، اور اگر میں سب سے زیادہ گہرا دوست بنانا ہوتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر۔ یہ بخاری میں ہے بھائی جان، یہ بخاری میں ہے، یہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک حوالہ ہوا، ایک کتاب، حوالے کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ تیسرا حوالہ اسی حدیث کی تشریح جب امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اس وقت وہ کہتے ہیں وَقَدِ اتَّفَقَ الْجَمْهُورُ، اتفاق ہے جمہور کا، جمہور کا اتفاق ہے اس بات پر، ان ابا بکر اول من اسلم من الرجال، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے۔ فتح الباری کے اندر اسی حدیث کی تشریح میں 3857 حدیث کی تشریح میں یہ نقل کرتے ہیں کہ جمہور کا اتفاق ہے، اور مرزا صاحب کا اختلاف ہے۔ مرزا صاحب ہمیشہ جمہور علماء سے، جید علماء سے اختلاف کر کے شاذ رائے کو ہی پسند کرتے ہیں۔ تو یہ تیسرا والا ہو گیا کہ
کہ جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوئے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ چوتھا والا جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے 3667 نمبر، جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتے الستُ اول من اسلم، کیا میں وہ شخص نہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہوا؟ الستُ صاحب کذا، کیا میں فلاں فلاں فضائل والا نہیں ہوں؟ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوا۔ جس طرح ایک بندہ سوالیہ انداز میں کہتا ہے نا، کیا میں نے تمہیں یہ نعمتیں نہیں دی؟ کیا میں نے تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ بھی تو پوچھتے ہیں نا، الستُ بربکم، بالکل، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی یہ استفہام ایسے انداز میں ہے کہ سوال کے اندر ہی اس بات کا کیا ہوتا ہے؟ اس بات ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کہہ رہے ہیں الستُ اول من اسلم، کیا میں پہلا مسلمان نہیں ہوں؟ یعنی مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ یہ جامع ترمذی میں کتنے والے ہو گئے؟ ان کا اپنا اقرار ہے، سید ان کا اپنا قول ہے، 4 والے ہو گئے۔ 5واں والا صحیح ابن حبان، اور اس کے اندر بھی امام ابن حبان رحمہ اللہ کا باب دیکھیں، ذکر البیان بأن ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اول من اسلم من الرجال۔ واضح اس بات کی وضاحت ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے تحت انہوں نے حدیث وہی نقل کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الستُ احق الناس بہذا الامر، کیا اس معاملے میں سب سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ مراد خلافت کا۔ الستُ اول من اسلم، کیا میں سب سے پہلا مسلمان نہیں ہوں؟ الستُ صاحب کذا، الستُ صاحب کذا۔ یہ حدیث یہ آپ دیکھ رہے ہیں 6863 نمبر حدیث ہے، تو یہ صحیح ابن حبان میں ہے۔ کتنے والے ہو گئے؟ 5 والے ہو گئے۔ 6واں والا فضائل صحابہ، امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب فضائل صحابہ میں 262 اور 63 نمبر پر ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، پیغمبر علیہ السلام پر سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی کتاب کا 7واں والا یہ محمد بن کعب فرماتے ہیں ان اول من اسلم من هذه الامہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ، کہ اس امت میں سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام پر اسلام لانے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ۔ وَأَوَّلُ رَجُلَيْنِ أَسْلَمَ، اور جو 2 بندے سب سے پہلے آپ پر اسلام لائے جنہوں نے، ابو بکر صدیق و علی، ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہ۔ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ اسلام، اور ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے اپنا اسلام سب سے پہلے ظاہر کیا۔ اس روایت کو واضح طور پر سمجھ لیں، یہاں آیا ہے کہ حضرت علی بھی پہلے مسلمان ہوئے، حضرت ابو بکر بھی پہلے، لیکن 2 باتوں میں فرق ہے۔ پہلا یہ ہے کہ 2 پہلے مسلمان ہوئے، لیکن اسلام کا اظہار کس نے پہلے کیا؟ ابو بکر ایک۔ دوسرا ہم دونوں کو مانتے ہیں، بچوں میں حضرت علی اور بڑوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ بات ہے۔ یہ 7واں والے 8واں والا فضائل صحابہ کا باب بھی یہ باندھ دیا انہوں نے، ما رویہ ان اول من اسلم ابو بکر۔ 8واں والا ما رویہ ان اول من اسلم ابو بکر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے باب ہی یہ باندھ دیا کہ یہ مروی ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 261 نمبر حدیث ہے، اور انہوں نے وہاں نقل کیا ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں بڑے۔ یہ ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے اپنے اساتذہ اور جن سے ہم حدیثیں لیا کرتے تھے، ربیہ بن ابی عبد الرحمن، محمد بن منقدر، عثمان بن محمد اخنسی، یہ سب کہتے ہیں ابو بکر اول الرجال اسلم، ابو بکر سب سے پہلے مسلمان ہوئے مردوں میں۔ جمہور کا موقف یہی، جمہور کا موقف یہ۔ 9واں والا اسی کتاب کا فضائل صحابہ کا امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں
अव्वलु मन अस्लम मिनर रिजाल अबू बकर व अव्वलु मन अस्लम मिनन निसाई खदीजा। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले मुसलमान हुए मर्दों में और सैयदा खदीजा सबसे पहले मुसलमान हुई औरतों में। 9 वालों के बाद 10वां और आखिरी वाला कमाल दर्जे का वाला मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 4419। ये पूरी सनद नकल करने के बाद इमाम हाकिम रहिमहुल्लाह कहते हैं कि अबू उमामा अल बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु, ये भी साहबी हैं और दूसरे साहबी से हदीस बयान करते हैं। कहते हैं मुझे अमर बिन आबसा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इस रिवायत को ज़रा याद रखना और इस हवाले को ज़रा नोट कर लेना। अबू उमामा अल बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अमर बिन आबसा रज़ी अल्लाह तआला ने मुझे बताया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और वो उकाज के मैदान में थे, उकाज के बाज़ारों में थे। मैंने पूछा किससे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मन इत्तबा काला हाजल अमर, ए पैगम्बर अलैहिस्सलाम, इस दीन के मामले में, इस इस्लाम के मामले में आपकी पैरवी किसने कर ली हुई है? इससे बढ़कर कोई बात होगी? दो वाले क्रिटिकल किस्म के। सबसे पहले हवाला जो हमने नकल किया, अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह बयान कर रहे हैं कि आपके साथ 5 गुलाम थे, 2 औरतें थी और एक कौन था? अबू बकर। और यहाँ अमर बिन आबसा पूछते हैं पैगम्बर अलैहिस्सलाम से कि इस मसले में आपके पैरोकार कौन है? नबी अलैहिस्सलाम को पता है कि नहीं मेरे पैरोकार कौन है? जी, पता है ना। और आप सच बोलेंगे या गलत? सच बोलेंगे। आपने कहा इत्तबानी अलैहि रजुलान, 2 बंदे ही मेरे पैरोकार हैं, हुर्रुन व अब्दुन, एक गुलाम है और एक आजाद है। सही। अबू बकरिन व बिलाल, पहले का नाम अबू बकर है और दूसरे का नाम बिलाल है। यानी अमर बिन आबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, ए पैगंबर अलैहिस्सलाम, आपकी पैरवी करने वाले कौन है? आपने कहा 2, एक गुलाम और एक आजाद। एक गुलाम और एक आजाद। अब एक आजाद का नाम क्या लिया? अबू बकर, और एक गुलाम का नाम क्या लिया? बिलाल। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम की जुबान से ये बात वाज़ेह हो चुकी कि सबसे पहले मुसलमान होने वाले अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा मुफ्ती साहब, ये माशाल्लाह दलाइल तो आपने बड़े अच्छे पेश किए हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने के मुतालिक। अब मिर्ज़ा साहब के हम उस बयान की तरफ आते हैं जिसमें उन्होंने आपको जवाब दिया है कि आपने इस पर ये एतराज़ किया था कि रिसर्च पेपर 5B जो है उसमें मिर्ज़ा साहब ने हक बात जो है छुपाई है, आधी रिवायत बयान की है सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम के मुतालिक जो बात करते हैं। तो मिर्ज़ा साहब ने उसका जवाब ये दिया है कि वो तो आगे इब्राहिम नखी का कौल था जिसको मैंने बयान नहीं किया, यानी मैंने छुपा दिया है। वो कहते हैं कि वो इब्राहिम नखी का कौल था और ताबी का कौल सहाबी के मुकाबले में आ रहा है, मैं उसकी बात मान लेता अगर वो सहाबी के ख़िलाफ़ ना जाता होता तो वाज़ेह हो गई ना बात। अब उस ताबी का कौल इतने सहाबा और अहादीस के मुवाफ़िक आ गया ना, तो अब मान ले। अगर ये अपनी बात में सच्चा है कि अगर ताबी का कौल भी मान लेता, अगर ये सहाबी के कौल से ना टकराता, तो अब बात समझें। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली एक हदीस में है कि सबसे पहले हज़रत अली मुसलमान हुए। सही। और ये 10 दलाइल में है कि सबसे पहले तमाम ये दलाइल साबित कर रहे हैं कि कौन मुसलमान हुआ? अबू बकर रज़ी अल्लाह। 2 बातें आपस में टकरा गई तो इनका हाल निकालो। हाल वही निकलेगा जो इब्राहिम नखी ने पेश किया और दूसरे मुहद्दिसीन ने पेश किया कि बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली हैं और बड़ों में सबसे पहले कौन है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो ये हाल निकलेगा। तो हज़रत इब्राहिम नखी रहमहुल्लाह की बात हज़रत ज़ैद के मुखालिफ नहीं है, बल्कि हज़रत इब्राहिम नखी की बात इन तमाम 10 दलाइल के मुवाफ़िक है। सही। तो ये देखें, मिर्ज़ा साहब अगर अपनी बात में सच्चे हैं कि मैं ताबी का कौल मान लेता अगर ये साहबी से ना टकराता, यानी साहबी के मुवाफ़िक होता तो मैं क्या करता? मान लेता। अब ताबी का कौल इन 10 दलाइल के मुताबिक है तो मिर्ज़ा साहब मान लें। मिर्ज़ा साहब मान लें। कहता है अगर ये साहबी से ना टकराता तो मैं क्या करता?
مان لیتا. تو اب ان 10 دلائل سے نہیں ٹکرا رہا تو مان لو. بھئی بات یہ ہے، ایک صحابی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور 10 دلائل کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے. اب ایک صحابی ایک طرف ہے اور 10 دلائل ایک طرف ہے، تو ہم ان میں سے کسی کو غلط نہیں کہیں گے، ہم ان کو جوڑیں گے. ہم ان کو جوڑیں گے، تطبیق دیں گے، موافقت پیدا کرنا چاہیں گے. تو موافقت یہی ہوگی جو جمہور محدثین نے دی ہوئی ہے کہ زید بن ارقم بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ علی پہلے مسلمان ہوئے، لیکن اضافہ کریں کہ بچپن میں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہوئے لیکن وہ کن میں؟ مردوں میں، بالغوں میں. اور یہ بات مرزا صاحب نے بھی اپنے ریسرچ پیپر میں لکھی ہوئی تھی 5-1 میں، جب تک مرزا صاحب پر رافضیت نہیں چھائی تھی. اور آپ یہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، مرزا صاحب نے بھی بریکٹ لگا کر بچپن کا لفظ لکھا ہوا ہے. لیکن اب مرزا صاحب پر چونکہ رافضیت چھا گئی اور اپنا وہ کاٹ دیا اور صرف حضرت ابو بکر رضی کو پہلا مسلمان قرار دے دیا. اچھا، وہ حضرت علی رضی کو پہلا مسلمان قرار دے دیا. صحیح. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جس وقت ابراہیم نخعی نے یہ قول بیان کیا ہے، اس وقت یہ سنی شیعہ والا معاملہ جو تھا یہ یعنی اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا، یہ معاملہ کھڑا ہو چکا تھا سنی شیعہ والا. تو ان کے پاس یہ سنی سنائی کوئی بات آئی تھی تو پھر انہوں نے یہ بیان کر دیا آگے. وہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور وہی قول امام حاکم نے بھی نقل کیا ہوا ہے. اچھا. لیکن مرزا صاحب پر ہمارا جو اصل اعتراض تھا کہ آپ نے آدھی بات نقل کی ہے اور آدھی بات نقل نہیں کی ہے. ہمارا اعتراض یہ تھا. تو اب مرزا صاحب نے مان تو لیا ہے نا کہ ہاں کہ غلطی میرے کو ہوئی ہے، میں ادھی نقل کی تھی، ادھی نقل نہیں کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے اس لیے نقل نہیں کی کیونکہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں اس ریسرچ پیپر میں صحیح روایتیں لے کر آ رہا ہوں، تو وہ میں اس لیے درج نہیں کر رہا. بالکل. کہتے میں نے ٹائم بھی ضائع کرنا تھا، 2-3 لائنیں لکھ کے. اور مرزا صاحب کو جھوٹ بولتے وقت ویسے تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. میں نے وہ روایت پوری اس وجہ سے نقل نہیں کی کیونکہ اگلے کلمات جو ہے وہ ثابت نہیں ہے اور وہ مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑنی تھی. یہ تو ان کو پتہ چل گیا ہے نا جنہوں نے ہمارا یہ مرزا صاحب کا جواب پڑھا ہے. مرزا صاحب یہاں اپنے کتمان حق کے لیے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے نقل نہیں کی، وہ صحیح نہیں تھی. تو باقی جو تو نے گپے نقل کی ہوئی ہیں، غلط ترجمے نقل کیے ہوئے ہیں، جھوٹ بولے ہوئے ہیں، حدیثوں میں تعریف کی ہوئی ہے، غلط حوالے دیے ہوئے ہیں، وہ تو نے پھر کیوں نقل کر دی ہیں؟ اگر ایک قول جو سند صحیح سے ثابت ہے تیرے موقف کے خلاف ہو اور تو اس کو نقل نہ کرے اس وجہ سے کہ اس کو ضعیف سمجھتا ہے، تو باقی جھوٹی اور ضعیف روایتیں نقل کر دے تو وہ جائز ہے، اور یہ چونکہ اپنے خلاف تھا اس وجہ سے جائز نہیں ہے. تو ویسے یہ ضعیف کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ مرسل ہے. مرسل وہ ہوتا ہے کہ تابعی کہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، وہ مرسل ہوتا ہے. تو یہ تو مرسل بنتی ہی نہیں. اچھا. تابعی اگر اپنا قول نقل کرے تو اس کو مرسل نہیں کہتے، اس کو اثر تابعی کہتے ہیں، مقطوع کہتے ہیں. تو مرزا صاحب نے اثر تابعی کو مرسل بنا کر اپنی اصلاح حدیث سے بھی ناواقفیت کا پول کھول دی ہے. بھائی جان، مرسل وہ ہوتی ہے تابعی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، درمیان سے صحابی کا واسطہ چھوڑے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل. تو اگر تابعی اپنی بات خود کرے تو اس کو مرسل کہتے نہیں کہتے. تو مرزا صاحب نے اس کو مرسل کہہ دیا ہے، یہ مرزا صاحب کی جہالت کا نتیجہ ہے. اچھا، ان کو مرسل کا بھی پتہ نہیں ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ان کے بلائنڈ سٹوڈنٹس ہیں وہ تو ان کو شیخ الاسلام اور امام کہتے ہیں. ہاں جی، کیونکہ ان کے 12واں امام چھپا ہوا تو وہ آ گیا ہے. ہاں، آپ انہوں نے ایسے کرنا ہے. اچھا شیخ، آگے یہ نا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، ان کے متعلق مرزا صاحب کہتے ہیں ابراہیم نخعی کا جب انہوں نے تذکرہ کیا ہے تو بڑا نٹوریس انداز میں انہوں نے ان کا تذکرہ کیا ابراہیم نخعی کا. انہوں نے کہا جی تابعی صغیر اس نے صحابی کے قول کی مخالفت کرتے ہوئے یہ آگے سے بات کہی ہے. یہ مرزا صاحب نے کہا ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے آگے یہ بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ زبیر صاحب رحمہ اللہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ ہر راوی کا کچھ نہ کچھ تذکرہ یا اس کی کچھ نہ کچھ تعریف کر دیا کرتے تھے. تو یہاں ابراہیم نخعی آیا تو انہوں نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ تابعی صغیر، یہ اس کا لیول کیا ہے. جی، یہ اعتراض کے طور پر نہیں تھا،
یا ان کی توہین کے طور پر نہیں تھا، یہ ان کا ایک درجہ، مطلب تابعی ہیں لیکن چھوٹے درجے کے تابعی ہیں، تو یہ تو ان کے اوپر اعتراض نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس نے صحابی کی مخالفت کی، مخالفت کے لفظ انہوں نے نہیں لکھے، یہ اگر مرزا صاحب نے بولے ہیں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم نخعی نے عمر بن مرہ کی اس بات کا انکار کیا اور کہا نہیں، سب سے پہلے زید بن ارقم کی اس بات کا انکار کیا اور کہا سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بس یہ مخالفت تو کی نہیں انہوں نے۔ ضعیف صاحب کی ایک بات اٹھا لی اور اگلی بات پھر مرزا صاحب نے چھپا دی، جس سے بات شروع ہوئی تھی اسی پہ بات ختم ہو رہی ہے۔ مرزا صاحب آدھی باتیں لیتے ہیں اور آدھی باتیں چھپا جاتے ہیں۔ ترمذی کی روایت سے یہی بات شروع ہوئی تھی، اور اب زبیر صاحب کا حوالہ دے کر پھر آگے زبیر صاحب رحمہ اللہ نے خود لکھا ہوا ہے، خود لکھا ہوا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ، لیکن مرزا صاحب اس کو بھی چھپا گئے اور نہیں، اسی کتاب کے اسی صفحے پر لکھا ہوا ہے۔ صحیح۔ اور ویسے کہتے ہیں حق گو عالم دین، اگر حق گو مانتے تو مانو نا پھر کہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور انہوں نے سچ کہا ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں ہمارے سامنے، ہمارے ناظرین کے سامنے یہ دلائل رکھے کہ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے، اور مرزا صاحب نے جو آپ کا جواب دیا ہے اس کا بھی ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں جواب دیا۔ امید ہے کہ مرزا صاحب کو پوری تسلی ہو گئی ہوگی۔ تو ناظرین، آج کا یہ ہمارا پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا ہے، تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ایک اور اعتراض کے متعلق آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔